السلام علیکم پیارے طلبہ، میں سجاد انصاری۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اردو دوسرے سوال کی بات کر رہے ہیں، حصہ اشعار کی، حصہ غزل کی۔ تو اس میں ہم نے پہلی غزل شروع کی تھی میر تقی میر کی۔ میر تقی میر کا سرسری سا تعارف میں نے آپ سب کے سامنے پیش کیا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ یاد بھی رہ گیا ہوگا۔ میر تقی میر جن کے بارے میں نے بتایا تھا، جو اہم بات سب سے ضروری ہے وہ ان کے تعارف میں جو لکھی جاتی ہے، یعنی وہ جو خدائے سخن کہلاتے ہیں۔ اور شاعر علم بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو المیہ بیان کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکا۔ تو یہ بات ہم کر چکے، آگے بڑھتے ہیں۔ دو اشعار ہم نے پچھلے لیکچر میں کیے تھے، باقی ماندہ جو اس غزل کے ہیں وہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو شعر نمبر 3: ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بے دادگری کا۔ ہر زخم جگر، یہاں اس سے مراد ویسے ہم لفظی مطلب لیں تو زخم جگر یعنی جگر کے زخم، یعنی یہاں دکھ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو وقتی طور پہ لکھ دیتے ہیں۔ زخم سے مراد دکھ، داغ۔ داور محشر، دو الگ لفظ ہیں۔ داور کہتے ہیں انصاف کرنے والا، اور محشر سے مراد وہ میدان، یعنی حشر کا میدان جو ہم سبھی جانتے ہیں، جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو حشر برپا ہوگا، روز قیامت جسے بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ داور محشر یعنی رب تعالیٰ کی ذات، لیکن اس کا لفظی مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا بنتا ہے، انصاف کرنے والا، حشر کے دن انصاف کرنے والا۔ انصاف طلب ہے یعنی انصاف کا مطالبہ کرتا ہے، تیری بے دادگری، بے دادگری نا انصافی، ظلم۔ اچھا جی، یہ معنی ہو گیا۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شعر کا مفہوم کیا، اس سے مراد کیا ہے، پھر اس کی تشریح پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا مصرع: ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، یعنی ہمارا ہر زخم، ہر دکھ جو اس دل پر ثبت ہے وہ داور محشر سے کیا کرتا ہے، انصاف طلب ہے، یعنی انصاف طلب کرتا ہے کس چیز کے بارے میں، تیری بے دادگری کا، یعنی اس نا انصافی، اس ظلم کا جو تم نے ہم پہ کیا۔ اچھا، یہ شعر عشق مجازی کی طرف لے جائیں گے ہم۔ عشق مجازی سے مراد وہ عشق، وہ محبت، وہ لگاؤ جو انسان کو انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں شاعر اس بات کا شکوہ کرتے نظر آتا ہے۔ کیا شکوہ کرتے نظر آتا ہے کہ جو ظلم و ستم تم نے ہمارے ساتھ روا رکھے ہیں، ان کا شکوہ، ان کا گلہ، ان کے بدلے میں انصاف میں کس سے طلب کروں گا؟ روز حشر میں اپنے رب سے۔ کیونکہ جو بھی شخص ظلم برداشت کرتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، وہ ظالم کا ظلم برداشت کرتا ہے کسی آس امید پر، اور عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ چلو اس دنیا میں تو تم نے جو کیا سو کیا، آخرت میں میرا بھی وقت آئے گا، تو وہ وقت میرے صلے کا ہوگا، اس کا بدلہ مجھے دیا جائے گا۔ کیونکہ قانون مکافات یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہم اس میں جو اعمال کریں گے اسی کا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے تو اس کا صلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا۔ تو شاعر اس میں اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے جو زخم ہیں، جو تمہاری وجہ سے میرے جگر پر، میرے دل پر ثبت ہیں، جو دکھ، درد، رنج تم نے مجھے پہنچایا ہے، اب اس کا گلہ میں تمہارے سامنے تو نہیں کرتا کیونکہ تمہیں فرق نہیں پڑتا، تو میں اس کا گلہ
اب نہیں کروں گا، لیکن اس کا بدلہ، اس کا انصاف میں طلب کروں گا اس بادشاہ سے جو بہترین انصاف کرنے والا ہے اور داور محشر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہی مجھے تمہاری اس بے رخی، اس ظلم، اس ستم کے بدلے میں انصاف دے گا جو تم نے میرے ساتھ روا رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک شکوہ نظر آتا ہے شاعر کا اپنے محبوب کے خلاف، اور محبوب کی ستم ظریفی نظر آتی ہے کہ اس کا رویہ اپنے عاشق کے ساتھ درست نہیں، وہ اس کے ساتھ جو ستم ظلم کرتا ہے اس کے بدلے میں وہ بہت تنگ ہے، بہت پریشان ہے۔ اسی کا تذکرہ انہوں نے اس شعر میں کیا کہ تم جی جو رویہ میرے ساتھ رکھے ہوئے ہو، اس رویہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اس رویے کی شکایت میں کس سے کروں گا؟ اللہ تعالیٰ سے، اور میں اپنا انصاف اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ یہ ایک انسانی رویہ ہے کہ جب ہم کہیں پہ بے بس ہو جاتے ہیں، جب ہمارا بس نہیں چلتا، ہمارا اختیار نہیں رہتا، تو ہم پھر اپنی تمام آس امید رب تعالیٰ سے لگاتے ہیں۔ تو ایک محبوب کے سامنے عاشق بھی بے بس ہوتا ہے، وہ اپنی بے بسی کا اظہار اس شعر میں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے تو بے بس ہوں، تمہارے ظلم و ستم کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن اس ظلم، اس ناانصافی کا بدلہ، اس کا انصاف میں کس سے طلب کروں گا؟ اپنے رب سے۔ اور کب طلب کروں گا؟ روز حشر، کہ جب تمام مخلوقات کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، جو بھی ظلم و زیادتی ان کے ساتھ اس دنیا میں کسی نے کیا اس کا بدلہ انہیں چکانا پڑے گا حشر کے روز۔ تو یہ اشارہ انہوں نے اس طرف کیا تاکہ وہ اپنے اعمال پر، اس کا محبوب اپنے کاموں پر، اپنے اعمال پر غور و فکر کرے اور اس کی حالت پر کچھ رحم کھائے۔ تو یہ اس کا مفہوم اور اس کی تشریح بنتی ہے۔ انہی نکات کو آپ دیکھ کر اس کو جب تحریر کریں گی تو یہ ایک صفحہ آسانی سے بن جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 4۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ بہت شاندار شعر ہے، بہت بڑا پیغام بھی ہے اور بہت اچھے پائے کا شعر، جس میں کہ تمام باتیں بڑے سلیقے سے پروئی گئی ہیں۔ یہی میر تقی میر کا خاصہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں پہلا مصرع؟ لے سانس بھی آہستہ، یعنی سانس بھی آہستہ۔ آہستہ سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ رفتار کی بات ہے، یہاں مراد ہے احتیاط، کہ آہستہ سانس بھی احتیاط سے لو۔ کیوں؟ کہ یہ کام بہت نازک ہے۔ کون سا کام نازک ہے؟ دوسرے مصرع میں بتایا، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ آفاق کا مطلب میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اس کو دنیا مراد لیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ بنتا ہے کہ جہاں پہ زمین و آسمان آپس میں ملتے ہیں، وہ حد نگاہ، جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین دونوں یکجا ہو رہے ہوتے ہیں، اسے آفاق کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں ہم اسے دنیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دنیا کی اس کارگاہ، کار کہتے ہیں کام کو، کارگاہ یعنی کارخانہ، کام کرنے کی جگہ، شیشہ گری یعنی شیشہ بنانا، بازی گری جو بازی لگاتا ہے، شیشہ گری شیشہ بنانا، شیشہ بنانے کے عمل کو شیشہ گری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کس کے الفاظ کے معنی میں نے لکھ دیے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا مفہوم اور تشریح کی طرف۔ کیا کہتے ہیں پہلے مصرعے میں کہ یہاں پہ سانس بھی آہستہ لے، کیونکہ یہ بہت نازک کام ہے۔ کیا نازک کام ہے؟ کہ اس دنیا میں جو کہ مثل ہے، جو قرار دی ہے انہوں نے کس کے، کہ یہ شیشے کے کارخانہ ہے۔ اب اس کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس طرح آپ سبھی لوگ سے واسطہ ہوتا ہے، شیشہ گھروں میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے، یا اس میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ شیشہ ایک نازک چیز ہے، اگر ہم اس کو احتیاط سے نہیں استعمال کرتے تو اس کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس کے ٹوٹنے سے صرف نقصان یہ نہیں کہ وہ ٹوٹ جائے گا، اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے، زخمی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو بڑی احتیاط سے سنبھالتے ہیں، اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں ہم بڑے دھیان سے سر انجام دیتے ہیں کہ اس سے نہ تو ٹوٹنے کا نقصان ہو، نہ ہی اس کی وجہ سے ہماری ذات کو کوئی زخم پہنچے۔ تو یہ دنیا بھی انہوں نے اس کی مثل قرار دی ہے۔ جو کہتے ہیں یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی شیشے کا کارخانہ، کہ جہاں آپ کو ہر قدم بڑی احتیاط سے رکھنا ہے، کہ یعنی ہر قدم، ہر سانس
پھونک پھونک کر لینا ہے، قدم قدم پہ یہاں پہ پریشانیاں، الجھنیں، مشکلات ہیں، شیشہ گری میں جیسے کہ معاملات ہیں کہ اپنا آپ بھی بچانا ہے اور شیشے کو بھی بچانا ہے، ویسے ہی یہ دنیا بھی ہے کہ جہاں آپ نے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی خیال میں رکھنا ہے، ان کی تحفظ کو بھی یقینی بنانا ہے۔ تو یہی پیغام اس شعر میں ہے کہ یہ دنیا بھی ایک نازک مرحلہ ہے، یہاں پر ہم نے احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہے اپنے قول و فعل میں اور اپنے اعمال میں، ہر بات میں، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اعمال یا افعال ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں تو پہنچتا ہی ہے نقصان، دوسروں کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر۔ تو ایک سمجھدار آدمی کے لیے یہ دنیا، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں دارالعمل ہے، یعنی اعمال کا گھر ہے، تو ہم سب جتنے اعمال کرتے ہیں اس کے ذمہ دار بھی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اعمال کرتے ہوئے بہت دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے اور احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہی پیغام شاعر کا اس شعر میں ہے کہ یہاں پر تو ہر کام، ہر بات بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ کوئی شیشے کا کارخانہ اور اس میں شیشے بنانے کا عمل ہے کہ ہمیں ہر کام بڑی احتیاط سے کرنا ہوتا ہے، ویسے ہی یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے۔ یہ محض کھیل کود نہیں ہے، یہ محض تماشا نہیں ہے کہ ہم آئیں گے اور چلے جائیں گے، ہمیں اپنے اعمال کی ذمہ داری بھی قبول کرنا ہے اور خود کو اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچانا ہے۔ تو یہ ایک بڑا پیغام شاعر نے اس شعر میں دیا، یعنی خود کو بھی بچائیں نقصان سے اور دوسروں کو بھی، اس دنیا کے تمام معاملات میں بڑی احتیاط سے کام لیں، اور کسی بھی لاپرواہی کی صورت میں ہم خود اور دوسروں کو نقصان کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے دنیا کے تمام معاملات میں، چاہے وہ ہماری نجی حیثیت میں ہو، معاشرتی حیثیت میں ہو، ہمیں ہر لحاظ سے ان میں بڑی احتیاط سے چلنا ہوتا ہے، جس سے کہ نہ کسی کو غضن پہنچے اور نہ ہمیں نقصان ہو۔ ہمیں بولتے ہوئے بھی ہم اکثر، بڑے بوڑھے بھی ہمیں منع کرتے ہیں، اور ہم خود بھی جب شعور میں آتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے، ہمارا بھی اور دوسرے کا بھی، اور دنیا اسی طرح چلتی ہے، یہ باہمی رشتہ ہے ہمارا مخلوقات کا آپس میں، اور بالخصوص انسانوں کا، کہ جب ہم کسی کا خیال کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا خیال کرتے ہیں، تو اسی باہمی رشتے سے یہ دنیا نپتی ہے۔ تو ہم سب ایک دوسرے کے تعاون سے ہی ممکن اس دنیا میں رہنا ہوتا ہے۔ تو اس تعاون میں ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کا کام احتیاط سے کرے، تاکہ وہ خود بھی بچے اور باقیوں کو بھی بچائے۔ یعنی نصیحت کی گئی ہے اس میں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور لاپرواہی نہیں کرنی، اس سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہی باتیں آپ اس میں لکھیں گے تو اس کا اچھا آپ کی تشریح بن جائے گی۔ آگے بڑھیں تو ہمارے پاس اس غزل کا آخری شعر، اور آخری شعر کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ شعری اصطلاحات میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کی میں نے آپ کو علامتیں بھی بتائی تھیں کہ اس کی شناخت کیسے ہوگی، نشانیاں کیا ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں کیا اس میں پوری آتی ہیں۔ تو آخری شعر کو کہتے کیا ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں مقطع۔ تو کیا یہ مقطع ہے؟ دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ یہ آخری شعر ہوگا، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ آخری شعر ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں تخلص کا استعمال ہے، یعنی میر، تقی میر، ان کا تخلص میر ہے تو وہ بھی استعمال ہے، تو یہ مقطع کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، مقطع میں کیا فرماتے ہیں؟ ٹک میر جگر ساختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغے سحری کا۔ اچھا، معنی اس کے دیکھتے ہیں۔ ٹک، ٹک سے مراد ذرا، تھوڑا سا، جگر دل بھی کہہ سکتے ہیں، جگر سوختہ یعنی دکھی دل والا، سوختہ کہتے ہیں دکھی کو، برے حال کو۔ جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ، اعتبار، یقین۔ چراغ سحری، سحر کہتے ہیں الگ صبح کا وقت، بہت صبح کا وقت، جو رمضان کے مہینے میں ہم اکثر سنتے ہیں سحری کا وقت آ گیا، جب ہم اپنی روزے کا آغاز کرتے ہیں، تو اس سے مراد وہ جب کہ سورج ابھی طلوع نہ ہوا ہو اور رات اور دن کی آمیزش ابھی باقی ہو، اس کو کہتے ہیں صبح کا چراغ، وہ چراغ جو سحری کے وقت جلتا ہو۔ اچھا جی، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
ذرا میر دکھی دل والے کی جلد خبر لیں. میں معنی کے حساب سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے. پہلے مصرے میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا میر دکھی دل والے کی جلدی سے خبر لیں. کیوں؟ کیا بھروسہ یعنی کیا اعتبار ہے اس کا جو صبح کے چراغ کی مانند ہو. یعنی جس طرح سحری کا چراغ ابھی آخری ہی دموں پر ہوتا ہے، بوجہ یا تو اس کو بجھا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے صبح ہونے پہ، یا پھر اس کا وہ تیل جس سے وہ روشن ہے وہ خاتمے کی طرف ہوتا ہے کیونکہ تمام رات جل جل کے اب وہ اپنی آخری دموں پر، آخری سانسوں پر ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کی منزل ختم ہونے والی ہوتی ہے، اس کا خاتمہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں یہ مراد لی انہوں نے، خود کو چراغ سحری سے مناسبت دی، تمثیل دی کہ میر کا بھی یہی حال ہے جیسا کہ چراغ سحری کا ہوتا ہے کہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی ہوتی. تو میر کا بھی یہی حال ہے، جلدی سے اس کی خبر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے جانے سے پہلے وہ بجھ جائے. جیسا کہ وہ ایک شعر بڑا اچھا ہے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو یہ وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جلدی سے اس کی خبر لیں، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ کیا بھروسہ ایسے بندے کا جو کہ چراغ سحری کے مانند ہے، جو کہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں جو اہم نکات ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنی بری حالت کا تذکرہ کیا شاعر نے، کہ حالت خراب ہونے کا، بری ہونے کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اس کی جلد خبر لی جائے. وجہ کیا؟ کیونکہ اس کا خاتمہ قریب ہے. اور اس کی وجہ کیا، کیوں کہا گیا ایسا کہ اس کی خبر لی جائے؟ ہم کس کو کہتے ہیں اس طرح، کس سے امید رکھتے ہیں؟ ہم اس شخص سے ہی امید رکھتے ہیں جس سے ہم چاہت رکھتے ہوں، جس کو ہم پسند کرتے ہوں، جس سے ہمیں محبت ہو. تو ہم دکھ میں، سکھ میں چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے ساتھ ہو. تو یہ عشق مجازی کی طرف اشارہ ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میرا ہر دل عزیز جو میری دل کے قریب ہے، جو میرا محبوب ہے، وہ میری خبر لے، مجھ سے پوچھے. تو وہ کہتے ہیں نا، تم جو پوچھو اس خوشی کا حساب کیسے ہو. جیسے انہوں نے حالت کا تذکرہ کیا تو اسی پہ اس خوشی کا حساب کیسے ہو، تم جو پوچھو جناب کیسے ہو. تو یہ اسی مناسبت سے ہے کہ وہ کہتا ہے اگر تم پوچھ لو گے تو شاید اس کو تسکین ملے گی. تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کے عزیز ہیں، جو اس کے پیارے ہیں، وہ اس کی عیادت کو آئیں، اس سے پوچھیں، اس کا حال احوال لیں، جس سے وہ اچھا محسوس کرتا ہے. تو شاعر نے اسی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جلدی سے میری اس حالت کو دیکھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمام ہو جاؤں، میرا قصہ ختم ہو جائے. تو ایک خواہش کا اظہار کیا اور اپنی بری حالت کا تذکرہ کیا کہ میری یہی خواہش ہے کہ تم جلدی سے مجھے دیکھ لو، مجھ سے مل لو، تاکہ میں اچھا محسوس کروں. عیادت کی خواہش ظاہر کی کس کے لیے؟ عشق مجازی. میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ یہ عشق مجازی کی طرف اشارہ ہے، تو اپنے محبوب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہاں پر. تو یہ اس کی تشریح تھی، ان کے نکات تھے. تو آپ ان کو کوشش کریں کہ ایک صفحے پہ لکھیں ترتیب کے ساتھ. 2-2 4-4 سطریں بھی لکھیں گے تو 1 سے 1.5 صفحہ یہ آسانی سے بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے حوالہ جات بھی لکھیں. جب تک آپ لکھیں گے نہیں تو کہی گئی بات وقتی یاد رہتی ہے، پھر وہ بھول جاتی ہے. تو عادت بنائیں کہ جو بات یہاں سے سنیں اس کو لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہی تھا. پھر آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.